آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ منکی پاکس ہے۔ منکی پاکس کیا چیز ہے، کون سی انفیکشن ہے، اب تک دنیا میں اس کے کتنے کیسز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، منکی پاکس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ منکی پاکس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں حادثاتی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ برطانیہ میں سب سے پہلا کیس جو رپورٹ ہوا تھا وہ 7 مئی کو ہوا تھا اور اب تک تقریباً 1000 منکی پاکس کے جو کیس ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ برطانیہ میں اب تک سب سے زیادہ منکی پاکس کے کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ میں اسپین میں تقریباً 750 کیس اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جرمنی میں تقریباً 700 کیس، پرتگال میں 350 سے زیادہ کیس رپورٹ ہو چکے ہیں اور امریکہ میں تقریباً 200 کے قریب اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں منکی پاکس کے 4000 سے زیادہ کیسز منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ معلومات کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی منکی پاکس کا کیس ہو تو آپ اپنے مقامی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اور جو مقامی گائیڈ لائن ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کریں اور اپنے جو مریض ہیں ان کا علاج کریں۔ منکی پاکس سب سے پہلے 1958 میں کچھ بندر رکھے گئے تھے جن کے اوپر تجربات کیے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے یہ بیماری ان میں نمودار ہوئی اور کانگو میں جو پہلا انسانوں میں اس انفیکشن کا کیس جو رپورٹ ہوا تھا وہ کانگو سے رپورٹ ہوا تھا۔ یہ بہت کم وائرل انفیکشن ہے جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو منکی پاکس کے کیسز ہیں وہ وسطی اور مغربی افریقہ سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کی جو علامات ہیں چیچک کی علامات سے ملتی جلتی ہیں، لیکن منکی پاکس میں علامات جو ہوتی ہیں وہ اتنی شدید نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں جن کو ہم لمف ایڈینوپیتھی کہتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے اسمال پاکس اور منکی پاکس میں۔ اس کے علاوہ جو اس کے جس کو آپ ریش بھی کہتے ہیں وہ تقریباً ابری ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں محلول ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ریش ہے وہ آپ مریض کے چہرے پہ سب سے پہلے نمودار ہوتی ہے اور اس کے بعد بازو اور ٹانگوں میں پھیل جاتی ہے، جبکہ چھاتی اور پیٹ یا بندے کی پیٹھ کے پیچھے کم جو ریش ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بخار نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر درد ہوتا ہے، گلٹیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں جسم کے مختلف حصوں میں، کمر درد ہوتا ہے، جسم کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ تقریباً 3 سے 5 دنوں کے بعد ریش جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ریش کی 4 مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے اس کو میکیول کہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے یا گلابی رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد پیپیول ہوتے ہیں، پیپیول کے بعد ویزیکلز نمودار ہوتے ہیں۔ ویزیکلز میں اس کے اندر جو محلول ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے جسم سے جو رطوبت ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پسچیولز بنتے ہیں۔ پسچیول بننے کے بعد یہ تقریباً سارا عمل جو ہے تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد کھرنڈ سے بننے شروع ہوتے ہیں اور جب کھرنڈ بننے شروع ہوتے ہیں تو تب وہ بندہ کسی دوسرے کو منکی پاکس کا وائرس منتقل نہیں کر سکتا۔ کچھ مریضوں میں تقریباً 4 ہفتے تک جا کے کہیں کھرنڈ بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ حادثاتی طور پہ جانوروں سے انسانوں تک منتقل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو منتقل ہونے کا عمل ہوتا ہے وہ
براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ اس کا ہاتھ یا کوئی جسم کا حصہ کسی مریض کے ساتھ لگے، یا جو مادہ رطوبتیں نکل رہی ہیں ان کے ساتھ لگے، یا کسی بندے نے وسطی اور مغربی افریقہ کا سفر کیا ہو اور وہاں پہ اس کا کسی کے ساتھ جو منکی پاکس کا کیس ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہو، تو پھر ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ وائرس منتقل ہوتا ہے اور انفیکشن کرتا ہے۔ جو وسطی افریقہ کی منکی پاکس ہوتی ہے اس میں مرنے کی شرح جو ہے مریض کی بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 1% تک، لیکن جو کانگو کے وائرس کی ہوتی ہے اس میں اس سے زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 10% تک چلی جاتی ہے۔ عموماً جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا مردوں کے ساتھ جن کے روابط ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے جس کا قوت مدافعت کمزور ہو، یا جو بچے ہوں، نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہے، یا کسی اور میں کوئی اور بیماری ہو۔ اس کی تشخیص اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں وائرل سواب لے کے جو بھی ویزیکلز ہوتے ہیں یا پسچولز ہوتے ہیں وہاں سے لے کے وائرل میڈیم میں ڈال کے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ لیبارٹری والوں کو پہلے بتانا چاہیے تاکہ وہ حفاظتی اقدامات کر لیں، تاکہ جو لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں میں منکی پاکس نہ پھیلے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا نمونہ ہے اس کو بالکل صاف صاف اس کے اوپر لکھیں کہ یہ کس مقصد کے لیے کون سا آپ نمونہ بھیج رہے ہیں اور مریض کا نام کیا ہے، تاکہ اس پہ پولیمریز چین ری ایکشن کا ٹیسٹ کیا جا سکے اور پتہ چلایا جا سکے کہ آیا کہ یہ منکی پاکس ہے یا کہ کوئی اور بیماری ہے۔ کیونکہ چیچک تو آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن خسرہ کی بیماری ہے، اور ہرپی سمپلیکس ہو سکتی ہے، ہینڈ فٹ ماؤتھ ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ انٹرو وائرس انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو پی سی آر سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کون سی جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہے۔ اس کا جو بچاؤ ہے وہ بچاؤ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جس مریض کو منکی پاکس کی بیماری ہو اس کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر دیا جائے، اور اس کو بتا دیا جائے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ پھر بار بار ہاتھ دھوئیں صابن کے ساتھ، یہ بہت اچھا عمل ہے، اس سے جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی مریض منکی پاکس کا ہے تو اس سے ملنے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ خاص طور پر جن کو کینسر ہوتا ہے یا وہ ایسی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، اور منکی پاکس کے مریض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور جب تک کہ اس پہ کھرنڈ نمودار نہیں ہوتے۔ اس کا طریقہ علاج مختلف قسم کی دوائیاں ہیں۔ جب بھی کوئی منکی پاکس کا کیس ہو تو جو مقامی طور پہ ماہرین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا علاج کیا جائے۔ مختلف قسم کی اینٹی وائرل دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، سیڈوفوویر ہے، برینی سیڈوفوویر ہے۔ اس کے بعد یہ ابھی ان کے اوپر اور بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ پھر ایک ٹیکوویری میٹ ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، اور جو ہیں بہت زیادہ پیپر جو ہیں وہ شائع کیے جا رہے ہیں۔ جو چیچک کے لیے ویکسین استعمال کی جاتی تھی وہ بہت مفید ہے منکی پاکس روکنے کے لیے بھی، کیونکہ جن لوگوں کو بچپن میں چیچک کی ویکسین لگی ہوئی تھی تو وہ تقریباً منکی پاکس اگر ان میں انفیکشن ہوگی تو بہت معمولی سی انفیکشن ہوگی، لیکن جو لوگ تقریباً 40-50 سال کی عمر سے کم ہیں ان میں منکی پاکس ہو سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ تقریباً یہ 85% تک کارآمد ہے، اور جن لوگوں میں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو منکی پاکس ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ کینسر کے مریض ہیں اسی طرح، تو پھر ان کو حفاظتی طور پہ چیچک کی ویکسین دی جاتی ہے تاکہ ان میں منکی پاکس نہ ہو۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ کے باکس میں کمنٹ بھی کریں۔ بہت شکریہ۔